بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہر میدان میں، ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسے قبول کیا، اس پہ عمل پیرا ہوئے۔ وہ لوگ اگر اسے ایمان کے ساتھ قبول کر پائے تو مومن بنے، ان کی آخرت بھی سنوار دی گئی اور دنیا میں بھی وہ مثالی ٹھہرے۔ اگر ان چیزوں کو انہوں نے ایمان کے بغیر قبول کیا، بھلے وہ مومن تو نہ ٹھہرے، لیکن اللہ نے ان کی دنیاوی زندگی اچھی بنا دی۔ آپ جن علاقوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں، یورپ کے فلاں خطے میں، فلاں ملک میں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، حدود اور قیود کی پاسداری ہے، سچ کا عنصر ہے، جھوٹ سے دوری ہے، تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ الرحمن نے حضرت انسان کے لیے پسند فرمائی تھی۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ لیا تو سونے پہ سہاگا، وہ مدینہ کا مثالی معاشرہ بنا، وہ اہل البیت کہلائے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کی زندگیوں کو رب نے اتنا مثالی بنایا کہ آپ کو اور مجھے بھی دعوت دی گئی کہ اگر آپ ان والا رستہ اپنا لیں، ان والا ایمان، دین، یقین، دنیا داری اور دینداری، تو یقیناً آپ اس صراط مستقیم پہ چڑھ نکلیں گے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہوا یہ، ہم دوسروں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ذرا اپنی خبر لیں۔ بطور انسان، جانور اگر بگڑتا ہے تو سدھار لیا جاتا ہے، بھوک دے کے، مار کر کے، باندھ کر کے، کسی نہ کسی شکل میں ہم بندر کو بھی وہ کام سکھا لیتے ہیں جو انسان کرتے ہیں۔ مگر حضرت انسان نے اپنی زندگی میں بے شمار کرپشنز کی، ان میں ایک بہت بڑی کرپشن وہ دین کے معاملے میں تھی۔ اس میں سر فہرست ایک ہی مین گیٹ ہے کہ اللہ نے، رحمان نے آسمان سے وحی کے ذریعے قرآن و سنت کو جو اتارا تھا، ہم اس کو فالو کر کے خالق کے حقوق، مخلوق کے حقوق ادا کریں، دین اور دنیا کو نبھائیں، تو ہم کائنات کے مثالی لوگ بن جائیں گے۔ مگر انسان نے کرپشن کیا کی؟ وحی پر سے اعتماد اٹھا لیا، اور صرف وحی کو چھوڑا نہیں، رحمان سے تعلق کو نہیں توڑا، بلکہ اس کے متبادل انسانی سوچ کو لوگوں کو دینے اور خود اپنانے کی کوشش کی۔ حضرات، وہ شخص آپ کے نزدیک ایماندار نہیں ہوگا جسے آپ حج سے آتے ہوئے، عمرے سے لوٹتے ہوئے زمزم کا کوئی پیک دیں، یہ جاتے ہوئے میرے فلاں لوگوں کو دے دینا، اور آپ اس کی جگہ کہ یہ درست نہیں، یہاں آ کر کے کسی مقامی جگہ سے بھلے جتنا مرضی بہترین پانی اس کو لے کر کے دے دیں، تو یہ ایمانداری نہیں ہوگی، کرپشن ہوگی۔ اللہ الرحمن نے ہمیں آسمان سے، جنتوں سے یہاں اتارا ہے، ہمارے لیے، ہمارے ہارڈ ویئر کے لیے جو سافٹ ویئر تھا وہ بھی آسمان سے اتارا گیا ہے کہ اس کے مطابق چلو تو ٹھیک رہو گے۔ ہم نے اسے سائڈ پہ لگا دیا، لوگوں کو کہا کہ اس کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ نقصانات ہیں،
اس کو اپنانے سے یہ تباہ کاری ہے، یہ پرانا سسٹم ہے، آپ نیا لیجئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے کوئی جینون چیز اور پرزہ نکال کے آپ کو کسی چائنا کا مال ڈال دے تو آپ چیختے ہیں۔ دین کے معاملے میں جو کرپشن ہوئی اس میں وحی کی جگہ رحمان کی سوچ، فکر اور نظام کی جگہ انسان نے اپنے دستور، اپنے قانون، اپنے منشور، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے، اپنی حد بندیاں مقرر کی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ حضرات اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے عقائد۔ جو عقیدہ رحمان نے دیا تھا وہ عقیدہ سلامت نہ رہا، اور اس کا سب سے پہلا نتیجہ آپ نے اور میں نے گزشتہ ملاقاتوں میں دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی چھٹی پشت سے، تھوڑی سی کم، چھٹی پشت سے اس ایک بچے نے جب اللہ کی توحید کے معاملے میں کرپشن دکھائی، ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ قوم نوح علیہ السلام کے اندر رب کا در، اللہ کا گھر چھوڑ کے اللہ کی زمین، جو زمین رب نے بنائی ہے، والارض کلہ للہ، اور یہ ساری اللہ کی ہے، وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری سرزمین جیسے امت محمدیہ کے لیے سجدے کی جگہ بنائی ہے، یہ زمین اللہ کی، نظام اللہ کا تھا، وہاں رب کے در، رب کے گھر چھوڑ کر کے لوگوں کو اٹھا کر کے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 بڑے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کی خوشیاں، لوگوں کی غمیاں، ان کی امیدیں، پیار اور محبت، دکھ اور درد، لین اور دین، تعلقات، حلت اور حرمت، ساری چیزیں جب وہاں جڑیں، اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر نظام انسانیت کی اس کرپشن سے جو خراب ہوا، اللہ کو یہ گندگی دھونی پڑی، اور رب نے پانیوں کے ذریعے اپنی زمین کو صاف کیا۔ یہ سلسلہ چلتا آیا، یہودی لوگ آئے، انہوں نے بھی اللہ کی وحی جو اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دے کے بھیجی تھی، جن میں جناب داؤد علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب اس طرح انبیاء کی ایک لمبی لسٹ جو بنی اسرائیل میں آئی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کو رب نے آسمان سے یہ نظام اور سسٹم دے کے بھیجا کہ میری وحی کو تسلیم کرو، اسی کے مطابق چلو، اپنے عقائد، اپنے معاملات اور عبادات کو اس کے سانچے میں ڈھال لو، تم کامیاب ہو، ہم تمہیں پوری کائنات پہ فضیلت دے دیں گے، پوری کائنات پہ۔ اس وقت جتنے تم ہو، جو میرے ہیں وہ سب سے افضل ہوں گے، سب برابر نہیں ہیں، سارے ادیان ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مذاہب برابری کی حیثیت نہیں رکھتے۔ رب کی بنی ہوئی چیز کا جیسے ایک درخت کے پتے کا مقابلہ چائنا یا انڈیا یا تیرے میرے ملک میں بنا ہوا آرٹیفیشل ایک پودا یا پتا نہیں کر سکتا، اللہ کے بنے ہوئے جینون پھول کا مقابلہ دنیا کے بنی ہوئی کسی کارخانے کا پھول مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی بنی ہوئی اشیاء کا مقابلہ مخلوق کی وہ کاریگری نہیں کر سکتی، ایسے ہی اللہ کے اتارے ہوئے نظام کا مقابلہ بندوں کے نظام نہیں کر سکتے۔ لہذا سبق پڑھایا، مگر ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ داغ دیا، کہنے لگے عزیر تیری اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا رابطہ، یار تو ہی ہمیں رب دکھتا ہے، تیرے اندر ہی الہ ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ تیرے اوپر جو اتنی عنایتیں، اتنی نوازشیں ہیں، تو ہی ہمیں رب کا بیٹا لگتا ہے، باپ ہی اپنی اولاد کے اوپر اس طرح کی نوازشیں کرتا ہے، لہذا تو ہی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ان کی اس کرپشن کو
ان کے دور میں بھی کتاب اللہ میں قرآن مجید میں بھی جا بجا واضح کیا، بات آگے بڑھی۔ جب اسی وحی کے معاملے میں کرپشن عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کی، ماننے والوں نے کی، وہ حواریون جو ان کے ساتھ تھے، جو رب کے انصاری اور مددگار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان لوگوں نے معاملہ آگے بڑھا دیا، کہنے لگے کیا کمال کی بات ہے، دیکھیے مریم آپ شوہر کے بغیر بچے تو پیدا نہیں ہوتے، اگر یہ دعویٰ درست ہے اور یہ بچہ پنگوڑے میں بولا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آنی چاہیے آپ رب کی بیوی ہیں اور یہ رب کا بیٹا ہے، المسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جنہوں نے رب کو تین کا ایک حصہ بنایا ہے، 1/3، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی وحی جو آپ پہ اتاری گئی ہے اس پہ ایمان لانے والے نہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں۔ حضرات اسی طرح مجوسیوں نے بھی یہی ہاتھ دکھایا، انہوں نے کیا کیا، اہرمن کو برے کام کرنے والا پیش کیا کہ یہ کرتا ہے، جتنی زمانے میں برائی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، وہ اہرمن پھیلا رہا ہے، اور یزدان وہ ہے جو اچھے کام، بھلائی، خیر خواہی اس کو نمٹاتا ہے، ان کا بھی رد کیا گیا، آگ کے پجاری بنے۔ حضرات سلسلے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنا تھا، مکے کے اندر بیت اللہ میں رب کے گھر میں ایک نہیں 360 بڑے الہ لا کر کے رکھے گئے کہ اوقاز میں اور سک المجاز کے اندر جو منڈیاں لگتی ہیں اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تمام علاقوں کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے الہ لا کر کے وہاں رکھ دیے کہ جس نے آنا ہے پتہ چلے کہ مکے کے لوگ ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر علاقے والے کو اپنا الہ، اپنا معبود وہاں پر بھی ملے اور وہ اس پہ خوش ہوتے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے کے بھیجی کہ محبوب جائیے، ان بندوں کو کہیے یہ جو جہالت کے دور میں چلے گئے ہیں، رب کا در بھول کے، ایک کو بھول کے، رحمان کو بھول گئے ہیں، ان کو بتائیے کہ تمہارا رب رحمان ہے اور یہ وحی کا پیغام ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا صف لنا الرحمن، یہ 360 کے بدلے ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک کام سبھی کیسے نمٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن اتاری، دنیا جہان کی نعمتیں، کرامتیں، عزتیں، آبروئیں، عطائیں گن گن کے بار بار اس سورت کا اسلوب یہ ہے، اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے کسی ایک سسٹم کا تو مد مقابل لے کے آؤ، رد کرو یا جھٹلاؤ۔ میں ایک سورج کو سردیوں میں کہاں سے لے کے کہاں تلک، کتنے اس کی جو ہے وہ مشارق، اس کے طلوع ہونے کے پوائنٹس بناتا ہوں اور کتنی جگہ جا کر کے غروب کرتا ہوں، کیسے دہراتا ہوں، تم تو اتنا نہیں جان سکتے۔ یہ دن اور رات کی تبدیلیوں کا معاملہ، یہ درختوں کے تمہارے سوتے سوتے ان پہ بور آنا، ان پہ جو ہے وہ پھل آنا اور اس کا پک کے تیار ہو جانا، کسے جھٹلاؤ گے؟ اپنے وجود کو جھٹلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے۔ جب انسان کرپٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے جھوٹ کو سچ کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے واحد کے اندر فلسفے دکھائے، ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ دو مل کے ایک ہو سکتے ہیں، دو مل کے ایک ہو سکتے ہیں، 1/2 جمع 1/2، جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ آدھی آدھی روٹی دیکھنے میں دو ہے، حقیقت میں ایک ہے، لہٰذا عزیر اور اللہ کا معاملہ بیسیکلی ایک ہی ہے۔ واحد گنتی کا لفظ ہے، ایک تقسیم ہو جاتا ہے، 1 تقسیم ہوتا ہے۔ یہی کام عیسائیوں نے کر کے دکھایا، مثال انگلی کی دی، ایک انگلی کے 3 پورے۔ یہی کام پنچتن پاک والوں نے کر کے دکھایا، کہنے لگے 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ کہلا سکتی ہیں۔
تو یہ 5 ہستیاں مل کے ایک رب کیوں نہیں؟ یہ جائے کہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے، صحیح کو صحیح تسلیم کرتے، باطل کو باطل کہتے، جھوٹ کو جھوٹ گنواتے۔ انہوں نے اپنی کرپشن کو حقیقت کا لبادہ اڑا کے اسے سچائی کے طور پہ مارکیٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر رب نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ واحد ایسا حصہ ہے جو مزید تقسیم نہیں ہوتا۔ نہ رب کا نام تقسیم ہوا، نہ رب کے نام جیسا کوئی نام، نہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات، نہ صفات جیسی کسی کی صفات، نہ اس کا کوئی جوڑا، نہ وہ بیوی نہ بچوں کا محتاج، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، نہ نام چلانے میں وہ ان کا محتاج، نہ نام لینے میں وہ والدین کا محتاج، وہ نہ کسی اپنے ساتھی نہ اپنے کسی ساجی کا محتاج، بلکہ اس نے تو دلیل یہ بنائی اگر کائنات میں 2 الہ ہوتے، کائنات میں فساد بپا ہو چکا ہوتا، کوئی اپنا ٹائم ٹیبل رکھنا چاہتا، کوئی اپنا سسٹم، لیکن یہ میرے اکیلے کا سسٹم ہے کہ جو میں نے چلایا ہے وہ پہلے دن سے لے کر کے آج تلک آفاقی وہی ہے۔ حضرات یہ کرپشن ہمارے اندر بہت گہری ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر، اپنے خالق پر، اپنے مالک پر اعتماد بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، تقوی بھی نہیں۔ اس کا نتیجہ کہاں آیا؟ نتیجہ آیا انسانی معاملات میں اور عبادات میں، رحمان کی عبادت میں، مخلوق کے ساتھ معاملے میں۔ جب عقیدہ بگڑا، سوچ بگڑی، مائنڈ سیٹ اپ بگڑ گیا، تصور خراب ہو گیا، امیج کچھ اور بن گیا، اللہ سے ہٹ کر کے غیر مشکل کشا لگنے لگے، حاجت روا ڈرنے لگے، بندوں سے تو ڈرے مگر رب سے ہم نہ ڈرے، اس کا واضح نتیجہ عبادات میں آ کے نکلا۔ حضرات عبادات میں سر فہرست اس وقت آج قربانی کو رکھنا چاہ رہا ہوں، باقی چیزوں پہ بات ہوتی رہتی ہے، میں اشارتاً ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے وجود میں منہ رکھا ہے، اس کا تعلق گلے کے ذریعے، فم معدہ کے ذریعے معدے سے جوڑا ہے۔ آپ کو اور مجھے رہنے کے لیے دنیا میں پیور زندگی، لائف، طاقت اور قوت چاہیے، جس خون میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس نطفے میں حرام زدگی نہ ہو۔ لہٰذا اس کے لیے جب نکاح رکھا، رستے اور بھی تھے اولاد پیدا کرنے کے، سارے چور دروازے بند کر کے، لا تقربوا الزنا کے واضح اشارے دے کے، حق حلال کی اور کلمہ ایجاب و قبول کے ذریعے شوہر اور بیوی کا تعلق جوڑ کے اس میں سے جس بچے کو پیدا کیا، حسب اور نسب کے کمال طاقت کے ساتھ اسے منہ اور دانت عطا فرمائے، زبان عطا کی، وجود عطا کیا تو حلالی عطا کیا۔ کہا اس میں جو لقمہ جائے وہ بھی میری مرضی کے مطابق حلال جائے، ساری زندگی تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ ان لقموں میں سے پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ نے جو کمانا ہے اس کے ذرائع حلال ہوں۔ اب جن لوگوں کو وحی کا علم تھا، وحی کا نالج تھا، اللہ سے تعلق تھا، انہوں نے پہلے ہی چور دروازے بند کر دیے اور حلال کے اوپر چلے۔ 2-2 3-3 10-10 دن کے لوگوں نے تاریخ بھری پڑی ہے، فاقے کاٹ لیے، مگر لقمہ حرام نہیں کھایا۔ بڑے لوگوں کی زندگی اس لیے بدلی ہے کہ بچہ کام کر کے پہلی تنخواہ لے کے ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، ماں یہ کہہ کے لینے سے انکار کر دیتی ہے کہ بیٹا تیرا یہ کاروبار بڑا ہو کے میں نے یہ نہیں سوچا تھا تو یہ کرے گا، جس میں رب کی نافرمانی ہوگی۔ میں نے پہلی بھی زندگی فاقوں سے کاٹ کے تجھے پالا ہے، آج تو اس قابل ہو گیا اور تو نے یہ سودی کاروبار میں ہاتھ ڈالا، مر جانا گوارا کر لوں گی لیکن مجھے تیرے اس کام کی خوشی نہیں ہوئی۔ مہینے بھر کی محنت، بڑی تگ و دو کے بعد جا کے ملنے والی وہ جاب اور کام، اور اس کے نتیجے میں خوشی خوشی پہلا پیسہ ماں کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے اور ماں کو خوشی نہیں ہو رہی، اندر کی دنیا بدل گئی۔ حضرات ہمیں اصل میں چوٹ نہیں لگی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ جناب امیر حمزہ میرے محبوب کے چچا اپنے یتیم بھتیجے کو پریشان دیکھتے ہیں، خون بہ رہا ہے، باپ ہو تو کہیں بدلہ لے، ماں ہو تو کسی سے پوچھے، چچا آ کے پوچھتے ہیں بھتیجے یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا چچا ابو لہب نے، ابو
جہل نے آج مجھے مارا ہے اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں۔ چچا کو غصہ آیا، اٹھے اور گئے، ابو جہل کے سر میں کمان ماری، واپس آئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، یہ لے میں بدلہ لے کے آیا ہوں، یہ کمان دیکھ لہو سے بھری ہوئی ہے۔ کہنے لگے چچا آپ نے جذبات میں آ کے بدلہ لیا، آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ چوٹ پڑی چچا کے دل پہ، کہا بھتیجے میں نے علاقے کے سردار سے تیرا بدلہ لیا، اس کو چھوٹا کیا، اور تو کہہ رہا ہے مجھے خوشی نہیں ہوئی، تو کیسے خوش ہوگا؟ کہا چچا ان چیزوں سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، وہی کا نظام ہوتے ہوئے رب کو چھوٹا کر کے ان بتوں کو بڑا کیا ہوا ہے، مجھے خوشی تب ہوگی جب 360 کو چھوٹا کر کے تو رب کو بڑا کرے گا۔ حضرات وہی لمحے تھے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، جب من کو لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرات جب یہ پڑا تھا پھر اسی چچا کی وفات شہادت کی صورت میں وہ احد کے میدان کے اندر وجود کے ٹکڑے ٹکڑے اور آنکھیں اور جسم نکلے ہوئے کے ساتھ تھی۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتی ہے چینج، یہ ہوتا ہے رب سے تعلق، اور یہ ہوتی ہے کرپشن سے دوری۔ وگرنہ وہاں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتا تھا نہ مارو، جان سے تو بڑھ کے کچھ پیارا نہیں، مجھے وہی 360 ماننے والا تم بھی جانتے ہو، میں بھتیجے کے ساتھ مجبور ہو کے لگ گیا۔ نہیں، تبدیلی آئی تھی، دل سے آئی تھی، کرپشن چھوڑی تھی، ملاوٹ چھوڑی تھی، شرک کو چھوڑا تھا، توحید کو اپنایا تھا۔ حضرات نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قومیں تو بدلی کی بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے عقیدے میں جتنی کرپشنز کی ان کے تو صرف 360 تک تعداد آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے قرب و جوار میں 33 کروڑ ہمارے الہ ہیں، ملک پاکستان اور ہندوستان اور بر صغیر میں جن گردواروں کی خاطر ہم مر رہے ہیں نا، جن مندروں کی خاطر ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، 33 کروڑ الہ بنا کے اللہ رب العزت کے بارے میں حفوات بک کر کے یہ امت مسلمہ جس نے شرک سے سدا نفرت کی، میرے محبوب کی ہر قربانی توحید کے لیے تھی، شرک کے خلاف تھی، مگر آج امت اتنی نرم پڑ گئی، سارے کلمہ پڑھنے والے مسالک جس قدر ڈھیل دکھا رہے ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھوں ہماری میل اور ہمارے ووٹوں سے ہمارے قدموں میں گرنے والے آج جن حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، پیچھے امت کی اپنی کمزوریاں ہیں، دربار ہیں، مزار ہیں، قبریں ہیں، پوجا پاٹ ہے، ان کے اوپر گرنا ہے، ماتھے ٹیکنا ہے، امیدیں وابستہ رکھنا ہے۔ پتہ ہے اگر ادھر خلاف بولے تو کل کو اعتراض آئے گا، ڈھیلا ہاتھ رکھو۔ نتیجہ معاملات عبادات تک آیا ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی بڑی عبادت تھی حصول رزق حلال۔ ہمارے نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہمارے نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ کون حلال کما رہا ہے؟ کسی دوسرے کے بارے میں تو ہم بہت جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے بارے نہیں جانتے۔ سب کو پتا ہے کہ گلی میں کس کی کیا کمائی ہے، محلے میں کون کیسے رہ رہا ہے، شہر میں کون کتنا بڑا سود کا کھلاڑی ہے، کس کے جوئے کے اڈے ہیں، کون کیسے کماتا ہے، نہیں خبر تو اپنی خبر نہیں۔ حضرات اس کا نتیجہ کمانے کے ذرائع ہمارے حرام ہو گئے۔ اگلا معاملہ تھا کھانے کے، ہم نے پھر وہی حرکت کی، جو ذرائع حرام تھے ان کو حلال کا لبادہ اڑانے لگے، جواز پیش کرنے لگے، قرآن کو سائڈ پہ رکھا، یہ سب بیان کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کیسے نہیں کھولو، نہیں پڑھو، نہیں پڑھاؤ، بچوں کو مت پڑھنے دیجئے گا، دور رکھیے، دنیا کے اصول قاعدے منشور بتائیے، کہیں کامنزم، کہیں سوشلزم، کہیں نیشنلزم، کہیں کوئیزم، اشتراکیت کو لے کے آؤ، اور مختلف جو ہے دنیا کے نظام جو تجربے کر کے فلاح ہو چکے ان ذرائع سے اپناؤ، بس کماؤ۔
نتیجہ سامنے آ گیا، حلال اور حرام کا امتزاج وہ اکٹھ ہو گیا۔ ہم نے دودھ کے بھرے ٹب کے اندر پیشاب کا قطرہ تو شاید پھینکنا گوارا نہ کیا، مگر اس میں منو پانی ملا کے ملاوٹ کر کے وہ جو ہم سے ہوا اس کے ذریعے سے روٹی کمائی، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ کر کے، فراڈ کر کے، ملاوٹیں کر کے کما لیا۔ کھانے کی باری آئی، ہم نے حلال اور حرام کا امتیاز چھوڑ دیا، حالانکہ حکم کیا تھا، کلو حلالا، حلال کھائیے۔ اور اگر حلال غلط ذرائع سے استعمال ہو کے آیا ہے، طیباً، مومن کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اس کو دل ہی نہیں کرتا۔ بچے کے ہاتھ میں چپس ہیں، چپس حلال ہیں، آلو کے بنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ سے چھین کے کھائیں، ہیں تو حلال، طیباً، پاکیزہ نہیں، اچھے نہیں، عمدہ نہیں، شایان شان نہیں، مروت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، میرے بڑے پن کے خلاف، حلال ہونے کے باوجود بھی میرے لیے پاکیزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والا کیا کہے گا، چنگی نہیں کی تھی، وہ تو بچہ تھا، اس سے چھین کے کھایا ہے۔ ہم نے لوگوں کے حق مار کے، غریبوں کے حق مار کے، یتیموں کے حق مار کے، کہیں کل تیجے ساتے 40 میں ان کو اپنی زندگی میں مقرر کر کے اپنے لیے ضروری قرار دے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو منہ دیا تھا، دانت دیے تھے، نوکیلے دانت تھے گوشت کھانے کے لیے، اور چوڑے دانت تھے سبزی، پتے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ آپ دیکھیے جو جانور گھاس کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، ان کے دانت رب نے چوڑے رکھے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں نوکیلے رکھے ہیں۔ انسان کو رب نے ایسی مخلوق بنایا، دونوں چیزیں رکھی کہ نہ گوشت کا انکار کر اور کہے کہ حرام ہے، میں ویجیٹیرین ہوں، میں سبزی خور ہوں، اور نہ جو ہے وہ سبزی کا انکار کر کے اکیلے گوشت کے اوپر اپنے آپ کو رکھ، دونوں چیزیں۔ اور اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم رکھا کہ جو بندہ زندگی بھر گوشت نہیں کھا سکتا، سال میں ایک دن فیسٹیول، خوشی، عبادت بنا دیا، نیکی بنا دیا، قربانی بنا دی، اعلان کر دیا۔ لوگوں، ہم نے ہر امت کا جیسے ایک طریقہ اور سسٹم رکھا ہے، ساری دنیا اپنے اپنے فیسٹیول مناتی ہے اور ان پہ اربوں خربوں خرچ کرتی ہے، کسی پہ انگلی نہیں اٹھتی، انگلی اٹھتی ہے تو آ کر کے اللہ کے اس نظام اور وحی کے طریقے پر، کیونکہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے، نتیجے میں رب سے معاملات اور جو عبادت ہے اس عبادت کو بھی ہم بیکار کی اور فضول کی سمجھ کے اعتراضات اور انگلیاں اٹھا کے آگے پیچھے جتنے مرضی چرخے اڑا لیں، دعوتیں اڑا لیں، لیکن جو نیکی، جو عبادت جس کے اندر کہا گیا تھا کہ خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، مسکینوں، یتیموں، اور ساتھ میں دوست احباب ان کا بھی خیال رکھیے، وہاں ہمارا سسٹم یہ ہوا، پہلے تو کرنی نہیں، اگر کرنی ہے تو اپنی فریجیں بھر لیجئے، غریب جہاں مرضی جاتا ہے جائے، جب آئے پوچھنے ہم دے چکے جی آپ جائیں، السلام علیکم۔ حضرات نہیں، اللہ کے نظام کو لیجئے، کرپشن ختم کیجئے، قربانی کرنا ہوگی۔ اس پہ ہماری بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی۔ اسی طرح کرپشن آئی نماز میں، یا پڑھنی نہیں، پڑھنی ہے تو مرضی کی پڑھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر جو جھوٹ تھا، جو فراڈ تھا، جو دھوکہ تھا، جو غلط تھا، ائمہ کے نام منسوب کر کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کے، بدعات کو میٹھی سنتیں قرار دے کے، ہم نے انہیں نماز میں شامل کیا، جو نہیں تھا اسے شامل کیا، جو تھا اسے نکال دیا۔ لفظی نیت نماز کا حصہ نہیں تھی، ہم نے کرپشن کی، اسے دین بنا کے شامل کیا۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، فاتحہ نماز کے اندر رکن کی حیثیت رکھتی تھی، اس کے بغیر نہیں۔ ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور ویلیو کو چیلنج کیا، مد مقابل امتیوں کو لا کے کھڑا کیا، اور ذمہ لگایا امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ، اور ان کی ذات بری ہے۔ ذمہ لگایا کسی نے امام مالک کا، ان کی ذات بری ہے، ایک بھی صحیح سند سے ان سے یہ حوالہ نہ ملا، لیکن ہم نے ان کے ذمے لگا کے اپنی گدیاں چمکائیں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا، اور اسے کہا کہ جو سنت کے مطابق پڑے اس کے پیچھے تیری نہیں ہوتی۔ تقسیم کی، یہی معاملہ ہم نے زکوٰۃ میں دکھایا، یہی کرپشن ہم نے روزے میں دکھائی، کہیں اس کی ٹائمنگ بڑھا دی، کہیں کم کر دی، جو اس میں نہیں تھا وہ ایڈ کر دیا، اس کی نیت، جو اس میں تھا اسے نکال کے فارغ کر دیا، جو نرمی تھی اسے سختی میں بدل دیا، جو سختی تھی اسے نرم کر دیا۔ حضرات یہی چیز حج میں نظر آئی،
حج کی نیت سے لے کے احرام سے لے کے آگے بڑھنے تلک، لبیک اللہم لبیک تلک، اور صفا مروہ کی سعی اور طواف سے آگے مینا اور عرفات، وہاں قصر اور جمع تلک، واپس لوٹتے تلک ایک ایک کام میں ہم نے غلط کو صحیح کر کے پیش کر کے اس کا دفاع کیا، اصل ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں نام رکھا گیا علماء، فقہا، محدثین۔ دنیا کے سارے فقہا و محدثین، سارے علماء، سارے اسکالرز، سارے کے سارے بڑی بڑی عقلوں کے مالک، بہت بہت ذہین اور فطین، کبے جبے اور دستار کے مالک، میں نچھاور کر کے رکھ دوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو لگی ہوئی مٹی کے اوپر۔ کیا حیثیت تھی ہماری، مگر ہم اس قدر کرپٹ ہوئے، اصل کا انکار کیا، وحی کا رد کیا، کتاب اللہ کو پیچھے ہٹایا، سنت رسول اللہ اس کی توہین کی، اور امتیوں کے اقوال، افعال اور طریقوں کو اٹھا کر کے ان کی طرف جھوٹی نسبتیں کر کے بغیر دلیل کے سوال مت پوچھئے۔ پوچھا تو وہابی ہو، پوچھا تو تم فلاں ہو، سلفی و اہل الحدیث ہو، نہیں، حق تو یہ تھا، سنت تو یہ تھی کہ جو کرپٹ ہے اسے کرپٹ کہا جائے۔ اور یہ نتیجہ چلتے چلتے جہاں تک آ پہنچا، آپ نے اور میں نے دیکھا ہے، قربانی کے جانور جو لیتے ہیں سینکڑوں سوال پوچھتے ہیں، جی کیا چیز ہو تو عیب ہے نہیں چلے گی۔ جانور میں تو سارے عیب ڈھونڈے گئے، عیب ملا تو نہ لیا گیا، لیکن وہ رب جس نے کہا تھا کہ قربانی دینے والے، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تیرے عیب بھی ختم ہونے چاہیے۔ اگر جانور قربانی کو نہیں لگ رہا عیب ہے، اس کا مالک اس کو قربانی کے ریٹ پہ بیچنے کے لیے اس کا علاج کرتا ہے، لنگڑا پن ہے تو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے، لاغر پن ہے تو اس کو کھلاتا پلاتا ہے، کہیں کٹ ہے تو اس کی سرجری تلک کرواتا ہے۔ حضرات، آپ اور میں اپنے وجود میں لن ینال اللہ، رب نے واضح کہا تھا، لوگوں اونٹ کرو، گائے کرو، بھیڑ کرو، بکری کرو، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ان جانوروں کا گوشت میرے پاس نہیں آنا، تمہیں نے کھانا ہے، ان کا خون میرے کسی کام نہیں، وہ مٹی میں جذب ہونا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہمیں تمہاری قربانی سے جو ملے گا وہ تمہارا تقویٰ ہے اور ہمارے ساتھ تعلق اور ڈر ہے، ہماری حیا ہے کہ تم ہماری کتنی حیا کرتے ہو۔ تمہارا جانور قربانی والا تمہارے سامنے حیا کرے، تم کہتے ہو بڑا اصیل تھا، بڑا اچھا تھا، چھری چلائی ہے اس نے آگے سر بھی نہیں اٹھایا، اگر اکڑ جائے، بگڑ جائے، بھاگے، ناچے، مارے، گلیوں میں نکلے، شوٹ کرواتے ہو کہ نہیں؟ وہ جی اس سے بہتر اس کو مار دیا جائے، یہ قربانی کے لائق ہی نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتے۔ رب کو کیا چاہیے تھا؟ آپ اور میں، ہمارے اندر عیوب ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، کم از کم جب گناہ کرتے ہو رب سے ڈرو تو صحیح۔ اعلان کیوں کر رہے ہو؟ یہ جہری بیان کیوں کر رہے ہو؟ تم اتنے دبنگ اور نڈر کب سے ہو گئے ہو؟ یہ کرپشن ہمارے اندر آئی اور من حیث القوم آئی۔ تیسری، ہمارے معاملات میں کرپشن۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا، آتے کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیجیے۔ ہم نے اپنے دوسروں کے حق کے لیے، کچھ لوگ تو ایسے ٹھہرے جو اولادوں کو حق دینے کے لیے، بیوی بچوں کو حق دینے کے لیے، والدین کے حقوق پورے کرنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے بیچاروں نے گوا دی، خود کو ٹائم نہیں دے سکے، اچھا لباس نہیں دے سکے، اچھا کھا نہیں سکے، اچھا پی نہیں سکے، اور آخر میں اچھی موت بھی نہیں مر سکے۔ پچھلے دنوں آپ نے فیس بک کے اوپر جو ویڈیو وائرل ہوئی دیکھی ہوگی کہ دبئی کا ایک نوجوان جو ہمارے ہی وطن سے گیا تھا، ہماری سرائکی پٹی سے، وہاں جا کر کے جس کفیل یا جس مالک کے پاس ہے وہ اسے 800 سے زیادہ نہیں دے رہا، 700 اتنا، یہ ترلے کرتا ہے، اور گھر میں والدین ٹھنڈے ماحول میں اے سی یو میں رہ کے، اچھی جگہ رہ کے، باپ کو ہمیشہ فون پہ شکوہ ہے کہ تو پیسے چھپاتا ہے، تو یہ کرتا ہے، تیرے بھائی پیچھے پریشان ہے، ماں پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، ہم نے اتنا لگا کے بھیجا ہے۔ وہ بیچارہ ترلے کرتا، سب کچھ بتاتا کہ میری حالت یہی ہے، میں کبھی اچھا نہیں پہن کے دیکھا، میرے اپنے کپڑوں سے مجھے سمیل آتی ہے، میں نے کئی دن نہا کے نہیں دیکھا،
میں نے کبھی چھاؤں نہیں دیکھی. میں نے کڑتے صحرا کی دھوپ کے اندر بلبلاتی دھوپ میں جانوروں کی طرف کے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے جتنے آتے ہیں وہ تمہیں بھیج دیتا ہوں, میری حال پہ رحمت کرو, کچھ ترس کھاؤ. بیوی اور بچہ بھی ہے, لیکن آخری بیان دے کر کے اس کے بعد وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. حضرات کرپشن نہیں تو اور کیا ہے, ہم خود کو اپنا حق نہ دے سکے. اور کچھ ایسے ہیں کہ والدین مر گئے, انہیں پرواہ نہیں, کرپٹ ہے یہ. بیوی بچے بھوکے مر گئے مگر اسے اپنی ذات تلک ہے, کرپشن ہے یہ. کہیں ہمسائے کے حق میں کرپشن, کہیں انسانی حقوق پہ ڈاکہ. اور یہ کرپشن کے نعرے سن سن کے ہم نے جو تبدیلی کی سوچی تھی کہ حکمران کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہے. حضرات آئیے میرے ساتھ, آپ باہر نکلیں مخلص ہو کے, اپنی ذات کے ساتھ, رحمان کے ساتھ, معاملات کی دنیا میں چلے جائیں. کسی ایک گھر کا انتخاب کر لیں, ساس کرپشن بھی کر رہی ہوگی اور ساتھ میں سچی بھی بن رہی ہوگی. بہو رشتوں میں کرپشن دکھا رہی ہوگی, ساتھ میں ٹسوے بھی بہا رہی ہوگی. باپ بے شمار جگہ پہ غلط ہو کر کے بھی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا. اولاد کے حقوق مر رہے ہوں گے مگر وہ اپنی سچائی کے اوپر دلالت والے پہلو لے کے بیٹھا ہوگا. اولاد اپنے والدین کے ساتھ ظلم کر رہی ہوگی, کرپٹ ترین رویے ہوں گے مگر ان کے پاس صداقت کے پہلو ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے. اور سزا کس چیز کی ہے؟ جو رب کی وحی کا دامن چھوڑتا ہے, جو شریعت سے منہ موڑتا ہے, جو اللہ کی حیا چھوڑتا ہے, جو پیغمبر کی وفا چھوڑتا ہے, جو دین حنیف سے تعلق چھوڑتا ہے اور ظاہر کی حد تک ایک ادارے میں داخلہ بھی رہے اور بندہ جائے بھی نہیں. میں نے نہیں کوئی ایسی فیکٹری دیکھی کہ آپ وہاں ایک دفعہ گئے ہوں اس کے بعد سال ہا سال نہ گئے ہوں اور یہ بھی ہو کہ زیادتی کر رہے ہیں وہ فیکٹری والے اور مجھے جو ہے وہ مل مالکان میری تنخواہ نہیں دے رہے. جناب آپ نے تعلق جوڑا تھا, بعد میں گئے نہیں, حقوق پورے نہیں کیے, آپ کرپٹ ثابت ہوئے ہیں, آپ غیر حاضر ہیں. اللہ سے وعدہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان نے کتنا رب سے تعلق رکھا ہے یہ سب کو بہتر پتا ہے. اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ رب ناراض ہے, رب زیادتی کر رہا ہے, اللہ کو نظر نہیں آ رہا, ہمارے حالات نہیں دکھ رہے. پھر شکرے بنتے ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور اغیار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کئی حصے وہ کام جو شریعت کے, انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن انہوں نے پتہ کر لیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی, دھوکہ نہیں. وہاں ایک بچہ ایمرجنسی میں آتا ہے, اسے لے لیا جاتا ہے. باپ کے پاس پیسے ہیں, حیثیت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا بھی ہے, جائیے. اور حضرات ہمارے ہاں مرتے مرتا مر جائے, جب تک ابتدائی وہ ساری چیزیں طے ہونے کے بعد یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ اماؤنٹ آ گئی ہے, پیمنٹ دینے کے قابل ہے کہ نہیں, مرتا مر کے نکل جائے گوارا ہے. لیکن ہم نے اسے اٹھایا ہو, لیا ہو, حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہاں کلمے کی غلطی نہیں ہے, آپ کے اور میرے رویے کہیں غلط ہے. حضرات کسی میدان میں نکل جائیں, کسی فیلڈ میں نکل جائیں, یہی طریقے ہیں. 3 چیزوں میں ہم مار کھا چکے ہیں. ہمارے عقائد بگڑ گئے, کرپشن, کرپٹ ترین, جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی, دھوکے پہ مبنی. میرے رب نے دین میں رہبانیت نہیں رکھی تھی, تصوف نہیں رکھا تھا, زہد رکھا ہے, رب کا ڈر اور تقوی رکھا ہے. عبادت بندوں میں رہ کے, نفع نقصان اٹھا کے, دکھ درد سہ کے, تکلیفیں لے کے, حقوق العباد طے کر کے, پھر حقوق اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو ہے وہ ساتھ میں ٹائم رکھا تھا اور حقوق اللہ کے اندر رہ کر حقوق العباد کو چلانے کی ذمہ داری دی تھی. یہ نہیں کہ تنہا نکل جاؤ, دور نکل جاؤ, ویرانوں میں نکل جاؤ, بیوی بچے گھر بار آل اولاد چھوڑ کے سب کرو. اس کی سزا یہ ملی کہ ہماری عبادات وہ خالص نہ رہی, عقائد خالص نہ رہے, بندوں کے ساتھ معاملات خالص نہ رہے. اور آج نفسہ نفسی کے عالم میں الزام ہم دیے جا رہے ہیں کہ کفر نے ایسے کر دیا, یہودیت نے ایسے کر دیا, مجوسیت نے ایسے کر دیا, عیسائیت نے ایسے کر دیا, غیروں نے ایسے کر دیا. حضرات وہ تو اسی لیے تھے, کرنے کے لیے تھے. آپ اور میں کتنا بچے, کتنا اپنے آپ کو بچایا. یہاں تو مٹی اڑے منہ پہ کپڑا لے لیتے ہیں, یہاں بیماری آئے تو منہ پہ ماسک, ہاتھ پہ دستانے چڑھ جاتے ہیں. لیکن جب یہ کام وہی نے کہا تھا کہ تیری عزت اور تیری آبرو, تیری ناموس کا تقاضا ہے,
کہ تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بچی، تیری غیرت، تیری عورت، اس کے منہ پہ پردہ ہونا چاہیے. ہم نے تسلیم نہیں کیا. ہماری کسی بہن بیٹی نے کبھی دستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امہات المومنین یا ازواج مطہرات کا طریقہ سمجھ کے پہنا تو دنیا مذاق کرتی تھی، دیکھو جی شدید گرمیوں میں ان کو دستانوں کی سوجی ہوئی ہے، اوپر سے بر کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، ہاتھوں پہ دستانے ہیں، پتہ نہیں گل کیا کھلاتی ہیں، چہرے پہ نقاب ہے اور نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے. آج بولو نا، یونیورسٹیوں کو مجبور ہو کے کہنا پڑا، آنا ہے ریسرچ کے لیے، ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز کے لیے آئیں، مگر چہروں پہ ماسک ہوں، ہاتھوں پہ دستانے ہوں. اگر اپنے ہی قانون میں مجبور ہو کر کے پھنسے تو مان لیا، لیکن جب رب نے آسانیوں کے ساتھ کہا تھا اس وقت ہماری حالت وہی ہے، جب پھنسے تو صدقہ دو. حالانکہ صدقہ ایڈوانس ہوتا تھا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے. یہ نہیں کہ جب گاڑی ٹھوکے تو پھر اس کے آگے بمپر یا جنگلہ لگوایا جاتا ہے. گاڑی جب 0 میٹر لی جاتی ہے تو سب سے پہلے لوگ اس کے آگے، میں نے دیکھا ہے ٹرک حالانکہ کتنے اونچے بڑے ہوتے ہیں، ان کے آگے کتنی دور دور تک بمپر، حفظ ما تقدم، سیکیورٹی، تحفظ. تو یہ دین ہے، اس سے دوریاں اختیار مت کیجئے. قربانی ہو، معاشی معاملات ہوں، کاروبار ہو، کمانا ہو، لگانا ہو، کھانا پینا ہو، لین دین ہو، تعلقات ہوں یا عبادات ہوں یا عقائد ہوں، اس کے اندر کرپشن سے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کامیابی کی ڈگری نہیں ملتی. جن کو کہا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اسی شکل میں ہے کہ جب ریئل سب کچھ چلے گا. اللہ